اور میں سمجھتا ہوں ہماری معیشت کا سب سے بنیادی مسئلہ ہی انرجی ہے. لیکن اس کا حل وہ نہیں ہے جو میں بصد احترام کہوں گا جو امیر العظیم صاحب کہہ رہے ہیں. آپ ہوئے ہوئے معاہدوں کو توڑیں گے تو جو ریکو ڈیک میں ہوا لوگ جا کے ایوارڈ لے آئیں گے, $8-10 بلین آپ کے سر پہ پستول رکھ دیں گے. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ہوش مندی سے آگے بڑھنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہماری بجلی مہنگی ہے. دیکھیں اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ جو آپ کا ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے بجلی کا, اس میں 30% لیکیج ہے. حیدرآباد الیکٹرک کو آپ دیکھیں, کوئٹہ الیکٹرک کو آپ دیکھیں, سکھر الیکٹرک کو آپ دیکھیں, تو 30% بجلی جو ہے وہ کہیں گم ہو جاتی ہے, وہ بل ہی نہیں ہوتی. آپ کو اس کو ختم کرنا ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق کرپشن سے ہے. اسی طرح اگر آپ گیس کی ترسیل کو دیکھیں, اس میں کہتے ہیں ان اکاؤنٹڈ فار گیس, UFG, وہ 12% تک گئی. آپ کے خیال میں 300 یونٹ بجلی مفت دینے کے وعدے کو پورا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فی الفور نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے بہت بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی. معاہدوں کو نہیں چھیڑنا ہوگا. آپ کو پورا جو ترسیل کا نظام ہے بجلی کا, گیس کا, اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو گیس آپ لیتے بھی ہیں وہ آپ دیتے کس کو ہیں. دیکھیں گیس آپ بہت بڑی سبسڈی کے ساتھ, مراعات کے ساتھ بعض شعبوں کو دیتے ہیں. ان شعبوں کو آپ کو دیکھنا ہوگا. آپ کے پاس پریکٹیکل سلوشن کیا ہے؟ بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم تو چھیڑیں گے. آپ ایک تھانے دار کو لگا دیں نا کہ یار یہ معاہدے انہوں نے غلط کر دیے ہیں, اب اس کو ٹھیک کرو. یہاں تو جو ہے وہ سیاستدان سارے میرے پاس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کون سا کام یہاں قانونی ہو رہا ہے؟ یہ آپ نے PTI کو جو ہے وہ بلے سے محروم کر دیا. یہ قانون کے ذریعے کہ آپ ڈنڈے کے دور پہ ان معاہدوں کو نہیں ختم کر سکتے. ہم تو ضرور کریں گے, کوئی اور کرے یا نہ کرے, اور یہیں سے حل. اس کی وجہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ بلاول صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, میں تو اگلی بات کر رہا ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ 300 یونٹ فری دینا بھی ہے. اس کے علاوہ پورا جو پر یونٹ ہے اس کو نیچے لے کر آنا. اگر آپ نہیں کریں گے, آپ کی پروڈکشن ختم ہو گئی ہے, پاکستان کوئی پیدا نہیں کر رہا, کارخانے بند ہو رہے ہیں, آپ ایک کنزیومر سوسائٹی بن گئے ہیں, آپ امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو آپ کو پھر یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو امیر العظیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی گورنمنٹ نے 1994-95 میں جو معاہدے کیے تھے وہ ختم کرنے پڑیں گے. لیکن وہ اگر اول تو وہ تقریباً ختم ہی ہو گئے, آ رہی ہے ٹائم ان کا ختم ہو گیا. لیکن اگر وہ معاہدے نہ کیے ہوتے تو آج آپ کے پاس یہ ساری فیکٹریاں اتنے عرصے بند پڑی ہوتی, ان کا کام نہیں ہو رہا ہوتا, ملک کے اندر معیشت کا برا حال ہوتا. اگر وہ معاہدے کیے ہیں تو ہمیں بجلی ملی ہے, فیکٹریاں چلی ہیں, نظام چلا ہے, اس کے بغیر تو ناممکن تھا. اور ابھی جہاں تک بات کر رہے ہیں آج تک چلی آ رہی ہے, اس میں PTI کی گورنمنٹ آئی, اس کے اندر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی 2 دفعہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی دوبارہ بھی آئی, اور ان کی ڈائریکٹلی عمران خان سے, کیونکہ ان کے سرحد میں تو تھے تعلقات, اس کو کہہ سکتے تھے پہلے یہ ختم کرو تو ہم تمہارے ساتھ کریں گے, اگر یہ نہیں ختم کرتے تو تمہارے ساتھ نہیں ملیں گے ہم. تو ذرا پریشر ڈالا جا سکتا تھا, پریشر نہیں ڈالا گیا, اور ہوا یہ کہ آج تک وہ چل رہے ہیں. اور اب ان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو پھر دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت. اچھا, اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دوبارہ ایک مخلوط حکومت بن گئی, پھر تو آپ کو مل جل کے یہ کام کرنا پڑے گا. پھر کیا کریں گے آپ؟ بڑی واضح بات ہے سر, چاروں ہمارے کی رائے ایک ہے, ملک کی مفاد پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ان کانٹریکٹ کو بالکل ریوائز ہونا چاہیے, اور وہ اس پہ ٹیکنیکل لوگ بیٹھیں, ایمانداری سے کام کریں, اور جہاں قیمت کام ہو سکے اس کو کرنا چاہیے. اس پہ کوئی بحث نہیں آپس میں. دیکھیے, وابڈا ایک کماؤ پوت تھا اس ملک کا. وہ حکومت سے کچھ نہیں لیتا تھا, وہ سارے کام کرتا تھا. ایک وقت آیا کہ پاور ڈویژن ایک قائم کر دیا گیا اسلام آباد کے اندر, اور وابڈا سے وہ تمام اختیارات چھین لیے گئے کہ وہ بجلی پروڈیوس کرے. اور وہاں پھر جو رینٹل پاور اور IPPs کا کام ہوا, وہ سونے دینے والی مرغی کا ایک انڈا یہ بلا تفریق جب وہ تقسیم کرتے رہے. سارا کام جب وہ وابڈا کے حوالے کرے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلے بھی کرتا رہا. ان کے پیچھے تو ایشین ڈیولپمنٹ پیچھے پھرتا تھا کہ ہم سے قرض لو اور یہ سارے کام کرو, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ پورے سال کے بعد پروفٹ کے اندر ہمیں واپس دیتے تھے. لیکن ہمیں تمام معاملے کو ہوشمندی سے دیکھنا ہے. ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ بجلی سستی ہو, اور میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو معاہدے کیے گئے 1994-95 میں وہ اچھے نہیں تھے, وہ غلط معاہدے تھے. آپ نے امپورٹڈ فیول کی بنیاد پہ ملک میں بجلی پیدا کرنے کی کوشش کی, اور امپورٹڈ فیول نے مہنگا ہونا ہی تھا, ڈیویلیویشن کی وجہ سے بھی ہوا. پھر یہ دوسری بات ہے جس قسم کے معاہدے تھے, کیا آپ ان کو پیمنٹ کر رہے تھے. یہ ایک ثانیہ ہے جو ہوا. اس وقت آپ کر سکتے تھے آبی وسائل پہ انحصار, آپ کر سکتے تھے کہ جو ہمارے اپنے آبی وسائل ہیں ان سے بجلی پیدا کی جائے. اس کو ہم نے 20-25 سال پس پشت رکھا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوا اس ملک کے ساتھ. اب ہم بات کرتے ہیں آبی وسائل کی, اب ہم کہتے ہیں سولر پاور کرو, ونڈ پاور کرو, یہ سب باتیں اب ہم کر رہے ہیں. لیکن 30 سال کا جو عرصہ ہے وہ ہم نے بالکل, آپ ٹھیک کہتے ہیں حضرات, کہ ہم نے وہ ان مہنگے معاہدوں کی نظر کر دیا, جس کی وجہ سے ہماری پوری معیشت جو ہے وہ جکڑی گئی.